اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، یعنی دونوں ہاتھوں کو پاک کیا۔ یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، کیونکہ باقی تمام کام ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے۔ یعنی اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی؟ تو ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ کو پاک کیا، یعنی استنجا کیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رگڑا اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑا، کیونکہ ناظرین اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ نے ہاتھ پاک کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی طرح کی ناپاکی کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور پھر چہرہ دھویا، اور پھر اس کے بعد کونیوں تک ہاتھ دھوئے اور اپنے سر پر پانی ڈالا اور پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچایا، یعنی صرف پانی ہی نہیں ڈالا بلکہ پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچایا، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں، اور اپنے جسم کے سارے حصے کو تر کیا اور پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، یعنی پہلے صرف 3 بار سر پر پانی ڈالا اور پھر پورے بدن پر پانی ڈالا، اور پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤں آخر میں دھوئے۔ حضرت حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ میں سر کا مسح نہیں، اس لیے کیونکہ سر دھو لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے پہلے وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ جنبی یعنی جس کو حالت نجاست ظاہر ہوئی ہے، یعنی وہ ناپاک ہے، اسے پاک کرنے کے لیے غسل کرنا ہے، تو غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسح کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور اسی میں سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے، یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہے اور بہت سی سہولتیں ہیں، تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس کو یوز کرے۔ اگر آپ کو اسی طرح کہیں مسئلہ نہانے کی ضرورت پڑے اور آپ واش روم میں گئے ہو، کہیں مسافر ہے، یعنی وہاں صرف بالٹی موجود ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی سہولت نہیں، تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں کہ میں تو نہا ہی نہیں سکتی یا نہیں سکتا، کہ پانی نکالنے کے لیے مگا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ وہ چلو ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پانی اوپر ڈال لیتے ہیں، اور غسل پردے میں کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی معلومات سے کافی آگاہی حاصل ہوگی۔ تو ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔